السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ارباب علم و دانش، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے والے اسباق. حضرات عزیز وقار، سیرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام وراثتی مذہب نہیں، دعوت کے اولین مخاطب ہمارے نوجوان ہیں. سیرت ابراہیم ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے سے سمجھوتا کرنا دائی کی شان نہیں. سیرت ابراہیم ہمیں سکھاتی ہے کہ دائی کفر و شرک کی شب دہجور سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ منصوبہ بندی کرتا ہے. سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد سے محروم لوگ مایوس نہ ہو، کافر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اور سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. حضرات عزیز وقار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام وراثتی مذہب نہیں. وراثت میں زمین اور جائیداد مل سکتی ہے لیکن اسلام نہیں مل سکتا، بلکہ اس کو اپنی محنت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. اسلام از چوائس ناٹ بائی چانس، کیونکہ اسلام نسبت کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر انبیاء کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، جن میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جو عراق کے شہر بابل میں ایک بت گھرانے میں پیدا ہوئے. گویا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، اور نہ ہی دائی بننے کے لیے مسلم گھرانے میں پیدا ہونا ضروری ہے. ہم تو اتفاقی مسلمان ہیں، بغیر کسی محنت کے ہمیں یہ دین مل گیا، لیکن ہمارے ان بھائیوں نے حقیقت کی کھوج کی، معاشرے کے تانے سے تبھی نہیں یہ آفاقی دین حاصل ہو سکا. جس پر اقبال نے کیا خوب کہا ہے: لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. حضرات عزیز وقار، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کے اولین مخاطب ہمارے نوجوان ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اور ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو پاش پاش کر کے نکلے، قوم نے بتوں کو اندھے منہ گرا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. حضرات عزیز وقار، حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں اس کے نوجوانوں کا بڑا رول ہوتا ہے. اسلام بھی اقصائے عالم میں نوجوانوں کے عزم راسخ، یقین محکم اور اعلیٰ کردار کی بدولت پھیلا. کم عمری میں اسامہ بن زید کا سپہ سالار بننا، زید بن ثابت کا جامع قرآن ہونا، موسیٰ بن عمیر کا پہلا سفیر بننا، بلال حبشی کا موزن رسول ہونا، سلمان فارسی کا متلاشی حق بننا اسلام میں نوجوانوں کے کردار کو واضح کرتا ہے. اسی طرح عقبہ بن نافع، طارق بن سیاد اور محمد بن قاسم جیسے اسلام کے جیالے اور سونما نوجوان ہی تھے جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری کی، عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا. جس پر اقبال نے کیا خوب کہا ہے: اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو گئے، کاہلی کا شکار ہو گئے. ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے جوانی کی عمر میں دعوت کی. حضرات عزیز وقار، ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی عمر میں دعوت کا بیڑا اٹھایا، اپنی قوم کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی. لیکن آج ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہیں. آج بھی وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے نوجوان دین کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس طوفان بلا خیز میں اسلام کی سچی اور خالص تعلیمات انسانیت تک پہنچائے. میں آخر میں نوجوانوں کو صرف اتنا ہی پیغام دینا چاہتا ہوں: نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.